السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، بہت سارے لوگ کنفیوز رہتے ہیں کہ بھوت چڑیل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ہوتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ صرف باتیں ہیں، یہ نہیں ہوتے ہیں۔ تو اس مسئلے میں، اس بات میں قرآن اور حدیث کیا کہتے ہیں؟ قرآن کیا کہتا ہے اس بارے میں کہ بھوت چڑیل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں؟ حدیث اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ تو دیکھیے، کیا چیزیں ہوتی ہیں، کیا چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔ جنات کا ذکر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں کیا، اور سورہ رحمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار، کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ تو جنات ہوتے ہیں، اس کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ خبیث جو ہوتے ہیں یہ بھی ہوتے ہیں، اس کا ذکر بھی قرآن کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ناس میں ذکر فرمایا کہ تم یوں کہو کہ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، کہ میں پناہ مانگتا ہوں، میں اللہ کی مدد چاہتا ہوں، لوگوں کے رب کی میں مدد چاہتا ہوں، اللہ سے مدد مانگتا ہوں۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، ایسی چیزوں سے جو دلوں کے اندر، لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، من الجنۃ والناس، چاہے وہ جناتوں میں سے ہوں یا وہ انسانوں میں سے ہوں۔ تو جنات کا ذکر اور خباثت کے جو اثرات وغیرہ بھی لوگوں پر ہو جاتے ہیں، وہ خبیث کا ذکر قرآن مقدس کے اندر موجود ہے کہ یہ ہوتے ہیں۔ لیکن ان کا لوگوں نے جو نام رکھا ہوا ہے کہ بھوت، پریت اور چڑیل، تو یہ اصل میں یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس طریقے سے انسانوں میں اچھے ہوتے ہیں، برے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے جناتوں میں بھی کچھ اچھے جن ہوتے ہیں، کچھ برے جن ہوتے ہیں۔ تو جو برے جن ہوتے ہیں تو یہ لوگوں کو پریشان بھی کرتے ہیں، تو ان کو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ چڑیل ہے، یہ بھوت ہے، یہ ہے، یہ وہ ہے۔ تو بہرحال انہی کا نام لوگوں نے رکھا ہوا ہے۔ بہرحال کوئی بظاہر کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس طریقے سے جنات ایک قوم ہے، جنات ہوتے ہیں، جس طریقے سے خبیث ہوتے ہیں انہی کی ایک قوم میں سے، اس طریقے سے کوئی بھوت یا پریت یا چڑیل نہیں ہوتی ہیں، بلکہ ان میں سے جس طریقے سے انسانوں میں مرد ہوتے ہیں، عورتیں ہوتی ہیں، اسی طریقے سے ان میں بھی مرد عورتیں مطلب مذکر مؤنث ہوتے ہیں۔ تو جو ان کی عورتیں ہوتی ہیں، جو ان میں مؤنث ہوتے ہیں، تو ان کو لوگ چڑیل کہتے ہیں، حالانکہ وہ لیڈیز ہوتے ہیں، لیکن وہ چڑیل یہ لوگوں کا نام رکھا ہوا ہے۔ یہ قرآن اور حدیث نے اس کو چڑیل کا نام نہیں دیا ہے، بلکہ وہ برے ہوتے ہیں، جو برے لوگ ہوتے ہیں، برے جن ہوتے ہیں، بری روحیں ہوتی ہیں، تو ان کو لوگ چڑیل وغیرہ کہہ دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ قرآن حدیث نے جن چیزوں کے بارے میں بتایا وہ چیزیں میں نے آپ کو بتائیں۔ اس کے علاوہ ایک جو ہمزات ہوتے ہیں، یہ ہمزات تو ہر انسان کے ساتھ ہوتے ہیں، چاہے وہ اچھا انسان ہو، برا انسان ہو، چاہے وہ نیک ہو، برا ہو، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، مجوسی، کوئی انسان ہو، نیک ہو یا برا ہو، تو اس کے ساتھ ہمزات رہتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ ایک ہمزات رہتے ہیں، اور وہ اس کے ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں، آپ اس سے کہیں بھی بچ کے نہیں جا سکتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ اس کے ساتھ میں، انسان کے ساتھ میں ہمزات کو رکھا ہوا ہے۔ اور جب کسی بندے کا انتقال ہو جاتا ہے، اس بندے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، تو اس کا جو ہمزات ہوتا ہے وہ اس کی قبر پر ہی رہتا ہے۔ اگر وہ انسان نیک تھا تو وہ ہمزات ساری زندگی پھر نیکیاں کرتا ہے، مطلب اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو وہ نیکیاں اس نیک انسان کے کھاتے میں لکھ دی جاتی ہیں، اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ کوئی برا بندہ ہوتا ہے تو پھر اس کو اس کے بعد میں کوئی بھی نیکی نہیں ملتی ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اگر کسی کے اوپر کوئی اس قسم کا کوئی اثر بھی ہو جائے، یا بعض مرتبہ ہوتا ہے کہ کچھ اثرات وغیرہ ہو جاتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ چاروں قل یا ایھا الکافرون، قل اعوذ برب الفلق، اور سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، اور سورہ ناس قل اعوذ برب الناس، ان چاروں صورتوں کو 3 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے مریض کو پلا دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو شفا مل جائے گی۔ گھر میں اس قسم کا کوئی مسئلہ ہو، کہ گھر میں اس طرح کا کوئی اگر معاملہ درپیش ہو، تو پھر گھر میں آپ سورہ بقرہ وغیرہ پڑھوا سکتے ہیں۔ اچھا، بعض غیر مسلم یہ کہتے ہیں، مجھ سے کانٹیکٹ کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ مفتی صاحب ہم کیا کریں، کہ ہم تو قرآن نہیں پڑھ سکتے، اور نہ ہی ہمیں پڑھنا آتا ہے، اور نہ ہی ہم اپنے گھر پہ کسی کو بلا کے قرآن پڑھوا سکتے ہیں، تو ہم کیا کریں؟ تو اگر کوئی غیر مسلم ہے اور اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ اس کے ہاں کوئی بھی مسئلہ ہے، تو وہ چاہے تو کسی اچھے نیک انسان سے کوئی تعویذ وغیرہ لے لے، اور اگر یا چاہے تو وہ کسی سے پانی پڑھوا کے وہ رکھ لے، وہ گھر میں چھڑک دے، وہ جیسا بھی عامل بتائیں وہ ویسا کر لے۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ اگر اس قسم کا کوئی مسئلہ کسی کے گھر پہ ہو غیر مسلم کے، تو وہ پانی وغیرہ پڑھوا لے، اور یا پھر تعویذ وغیرہ بنوا لے، اس کو اچھے سے موم جامے میں ان سے کروا کے لے، یعنی جن سے تعویذ لینے جائے ان سے بولیں کہ بھائی یہ تعویذ آپ موم جامہ کر کے دے دیں، تو وہ خود سے آپ کو موم جامہ کر کے دیں، آپ بغیر موم جامے کے اس کو ہاتھ میں نہ لیں۔
تو بہرحال وہ لے کے آپ گلے میں لٹکا لیں، یا اس کے علاوہ اس کو جیسا بھی وہ آپ کے عامل صاحب بتائیں اس طریقے کا آپ کام کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ اثر جو ہے وہ اثر ختم ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کریں۔ صرف ایسا نہیں ہے کہ مسلم ہی اللہ سے دعا کر سکتے ہیں، مسلم ہو غیر مسلم جو بھی ہو اللہ سے دعا کر سکتے ہیں، اور اللہ سے کہہ سکتے ہیں کہ اے پروردگار عالم ہمیں ہمارے اس بیماری سے ہمیں شفا عطا فرما دے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سب کی سننے والا ہے، وہ تو جانوروں کی بھی سنتا ہے، تو وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ غیر مسلم کی نہیں سنے گا۔ اللہ تعالیٰ غیر مسلم کو کھانا کھلا رہا ہے، پانی پلا رہا ہے، ان کے اوپر مہربان ہے، ان کو بھی کھلا پلا رہا ہے، ان کو بھی لائف زندگی سانسیں دی ہوئی ہیں جو انسان جی رہا ہے۔ تو بہرحال وہ خالق و مالک ہے، پیدا ہی اس نے کیا، تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ سب کی سنے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بھی لوگ دنیا کے اندر پریشان حال ہیں یا کسی بھی طریقے سے ان کے اوپر کوئی اثرات ہیں، نظریاتی مسئلہ ہے کوئی بھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام لوگوں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔